الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قبر کا پجاری، مردوں کا بروکر اور مزار پرستی کا ٹھیکیدار احمد نقشبندی عبد القادر الجیلانی البغدادی کے بارے میں فراڈ سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کی وفات کے تقریباً 250 سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور انہوں نے سلام کیا تو قبر پھٹی اور قبر سے امام احمد بن حنبل نکلے اور انہوں نے عبد القادر جیلانی کو اپنے سینے سے لگایا، سلام کا جواب دیا، اور عبد القادر الجیلانی البغدادی نے کہا کہ آپ ہمارے شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقت کے بھی امام ہیں اور سلسلے کے بھی امام ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے صحیح مسلم کی 2278 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلے میری ہی قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ اور یہ مردہ فروش احمد بن حنبل کی قبر کو پھٹنے اور قبر سے نکلنے کو بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام جانتے ہیں کیا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو فتنہ سے ڈرنا چاہیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فتنہ کون سا ہے؟ او یصیبہم عذاب علیم، یا تو دنیا ہی میں آزمائش ایسے مخالفین مصطفیٰ کی ہوگی، یا دردناک عذاب قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ نوجوانوں، میں تمہیں یہ صحیح ترین حدیث پیش کیے دیتا ہوں تاکہ تم تحقیق کرو، اپنے علماء ہی سے پوچھ لو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2278 نمبر ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی 4673 نمبر کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا سید ولد آدم واول من تنشق عنہ الارض، اور سب سے پہلے زمین میری ہی پھٹے گی اور میں زمین سے سب سے پہلے نکلوں گا۔ سب سے پہلے کون نکلیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کب؟ قیامت کے دن۔ اور یہ قیامت سے پہلے ہی امام احمد بن حنبل کو نکلوا رہا ہے، تو کوئی کسی اور کا ہاتھ نکلواتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نکلواتا ہے۔ آؤ یہ صحیح مسلم کی حدیث چیک کر لو، سنن ابو داؤد کی بھی حدیث چیک کر لو 4673، اسی طرح سے مسند احمد کی 10972 نمبر بھی چیک کر لو۔ انا سید ولد آدم واول من تنشق عنہ الارض، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور سب سے پہلے زمین میرے لیے پھٹے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے
قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ کیا تمہارا ایمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے یا ان چنڈال چوکڑیوں کی بات مانو گے؟ نوجوانوں، اب بھی موقع ہے کہ تحقیق کا راستہ اپناؤ اور قرآن و سنت کی باتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ اور اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ۔ جہاں کہیں بھی رہو رب کے قرآن سے بیان کرو اور نبی کے فرمان سے بیان کرو، اور ایسے چنڈالوں کی باتیں نہ سنا کرو جو تمہیں رب سے دور کرتے ہیں اور مردوں کے چوکھٹ پر تمہاری جبین نیاز کو خم کرواتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہی کے قریب تک نہ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ موطا امام مالک اٹھا کر دیکھو اور مستدرک حاکم بھی۔ اللہ رب العالمین ہی عقل سلیم دینے والا ہے اور توحید و سنت کی توفیق بھی رب کائنات ہی دینے والا ہے۔ مسلمانوں، بیداری کا ثبوت دو اور بتاؤ کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور اس کے رسول ہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم مردہ فروش نہیں اور مردوں کے پجاری نہیں، بلکہ زندہ رب سے التجا اور فریاد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔